بہت گہرا تھا، مگر نفرت کی دھول نے اس رشتے کو دھندلا کر دیا تھا۔ ہانیہ کا باپ نعمان خانزادہ اس حویلی کے سربراہ نواب خانزادہ کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا، جو شہر کی مصنوعی زندگی سے دور گاؤں کی کھلی فضا میں رہنا پسند کرتا تھا۔ نعمان خانزادہ کی تربیت زیادہ تر گاؤں میں ان کے والد یعنی ہانیہ کے دادا جان کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ باقی ساری فیملی کاروبار اور آسائشوں کی خاطر شہر کی اس بڑی اور عالیشان حویلی میں منتقل ہو گئی تھی۔ جب نعمان خانزادہ جوان ہوئے تو تعلیم مکمل کر کے شہر والی حویلی میں آئے، تو وہاں سیاست اور رشتوں کے جال بنے جا رہے تھے۔ اذلان خانزادہ کی والدہ یعنی ہانیہ کی تائی بیگم ثروت کی نظریں اپنے دیور نعمان پر تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ نعمان کی شادی ان کی اپنی چھوٹی بہن سے ہو جائے، تاکہ دونوں بہنیں مل کر اس پوری حویلی اور خانزادہ خاندان کی دولت پر راج کریں۔ بیگم ثروت نے اپنی چکنی چپڑی باتوں اور چالاکیوں سے پورے گھر کو بشمول نواب صاحب کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ نعمان اپنے باپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور سر جھکا کر اس فیصلے کو قبول کر لیں گے، مگر نعمان خانزادہ ایک الگ مٹی کے بنے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے حویلی میں قدم رکھتے ہی اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی خالصات سے محبت کرتے تھے جو گاؤں میں رہتی تھی اور انتہائی سادہ اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ نعمان کا یہ انکار بیگم ثروت کی انا پر ایک بھاری وار تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکی۔ بیگم ثروت نے نعمان کے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نواب صاحب کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ نعمان اب باغی ہو چکا ہے۔ جب نعمان نے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود چپکے سے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا تو نواب صاحب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ بیگم ثروت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور نواب صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ نعمان کو جائیداد سے آگ کر دیں اور گھر سے نکال دیں۔ نعمان خانزادہ نے اپنی محبت اور عزت نفس کی خاطر حویلی کی تمام آسائشیں اور دولت ٹھکرا دی اور اپنی بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے گاؤں چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اسی وجہ سے اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن شہر میں بیٹھی بیگم ثروت کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اذلان خانزادہ کی ماں یعنی بیگم ثروت کی نفرت اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے نعمان کی بیوی پر انتہائی گھٹیا اور برے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ انہوں نے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ نعمان کی بیوی ایک بد کردار عورت ہے جس نے جادو کے زور پر نعمان کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یہی وہ زہر تھا جو اذلان خانزادہ کی رگوں میں بچپن سے اتارا گیا تھا۔ اذلان نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں سے یہی سنا کہ اس کا چچا ایک غلط عورت کے چنگل میں ہے اور وہ عورت ان کے خاندان کی دشمن ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے نعمان کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا جس کا نام ہانیہ رکھا گیا۔ ہانیہ ابھی صرف 4 سال کی تھی جب قدرت نے ان پر ایک اور کڑا امتحان ڈال دیا۔ ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں نعمان اور ان کی بیوی دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور وہ ننھی سی بچی اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ہانیہ کو اس کی نانی ہی نے سنبھالا اور پالا پوسا۔ ہانیہ کے دادا جان اس وقت حیات تھے، مگر وہ اپنی بہو یعنی بیگم ثروت کی باتوں میں اس قدر آ چکے تھے کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر اپنے بیٹے کی نشانی کی خبر تک نہ لی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہانیہ ان کی پوتی نہیں بلکہ ایک بد کردار عورت کی بیٹی ہے اور اس کا خون اس خاندان سے میل نہیں کھاتا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہانیہ کے دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مرتے وقت ان کے دل میں شاید کہیں نہ کہیں پچھتاوا موجود تھا۔ دوسری طرف دادی جان کا برا حال تھا۔ وہ اپنے بیٹی کی جدائی میں پہلے ہی نڈھال تھیں اور اب پوتی کی دوری انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ دادی جان ہانیہ سے ملنے کے لیے بے تاب تھیں۔ وہ اپنے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی کو سینے سے لگا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھانا چاہتی تھی، مگر حویلی میں بیگم ثروت کا راج تھا اور کوئی بھی دادی جان کی اس تڑپ کو نہیں سمجھتا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ اس موضوع پر بات کرنا گھر کا سکون برباد کرنے کے مترادف ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ہانیہ گاؤں میں اپنی نانی کی محبت بھری چھاؤں میں پروان چڑھتی رہی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی شبیہ تھی، انتہائی خوبصورت اور معصوم، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ شہر کے کسی کونے میں ایک بوڑھی عورت اس کی یاد میں آنسو بہاتی ہے اور ایک نوجوان لڑکا جسے وہ جانتی بھی نہیں اس کے وجود سے شدید نفرت کرتا ہے۔ یہ نفرت کی وہ دیوار تھی جو بیگم ثروت نے اذلان اور ہانیہ کے درمیان کھڑی کر دی تھی اور جسے گرانا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ شہر کی عالی شان حویلی میں سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔
خاص طور پر دادی جان کے کمرے میں، جہاں وہ ہر وقت ماضی کی یادوں اور اپنے بیٹے کے غم میں گھلی جا رہی تھی۔ اذلان خانزادہ جو اپنی دادی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ان کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادی جان کے دل میں ایک پھانس ہے جو انہیں چین نہیں لینے دیتی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس پھانس کا تعلق اس لڑکی سے ہے جس کا نام سننا بھی اذلان کو گوارا نہیں تھا۔ ایک شام اذلان معمول کے مطابق دادی جان کے کمرے میں آیا تو انہیں جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں تھیں اور وہ انتہائی عاجزی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اذلان خاموشی سے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب دادی جان نے دعا ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو اذلان آہستہ سے آگے بڑھا اور ان کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ دادی جان، آپ کب تک یوں خود کو ہلکان کرتی رہیں گی؟ اذلان نے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو ٹینشن لینے سے منع کیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ بس ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ دادی جان نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے جوان پوتے کو دیکھا جو اس خاندان کا غرور تھا۔ اذلان پتر، سکون کیسے آئے گا؟ میرا دل وہاں اٹکا ہوا ہے جہاں میرے بیٹے کی نشانی رل رہی ہے۔ میری روح تب تک بے چین رہے گی جب تک میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہ لوں۔ تو اذلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دادی کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس نے ناگواری سے اپنا رخ موڑا۔ دادی جان پلیز، ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ میں اس منحوس نام کو اس گھر میں نہیں سننا چاہتا۔ اس لڑکی اور اس کی ماں نے ہمارے چچا کو ہم سے چھینا تھا، اور اب آپ اسی کی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ دادی جان نے تڑپ کر اذلان کا ہاتھ دبا دیا۔ خبردار اذلان، جو تم نے میری پوتی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، وہ معصوم ہے۔ اسے تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے دادا کے گھر والے اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے بیٹا، خون کبھی پانی نہیں ہوتا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل میرے نعمان جیسی ہوگی۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں دادی جان؟ اذلان نے بے بسی سے پوچھا، کیونکہ وہ دادی کی آنکھوں میں مزید آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے گاؤں لے چلو اذلان۔ دادی جان نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ میں مرنے سے پہلے ایک بار نعمان کی بیٹی کو سینے سے لگانا چاہتی ہوں، اس کا ماتھا چومنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے سے تو نہیں مل سکی، لیکن اس کی نشانی کو دیکھ کر شاید میرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے۔ اذلان ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ گاؤں؟ اس جگہ جہاں چچا نے ہمیں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں اس لڑکی کے پاس جاؤں جس کی ماں کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون برباد ہوا؟ دادی جان، آپ مجھ سے کوئی اور چیز مانگ لیں، میری جان مانگ لیں، مگر میں وہاں جانے کا مت کہیں۔ دادی جان نے روتے ہوئے اپنا آنچل پھیلا دیا۔ میں تم سے بھیک مانگتی ہوں اذلان، اپنی دادی کے سفید بالوں کی لاج رکھ لو۔ اگر میں اس حسرت کو دل میں لے کر مر گئی تو کیا تم خود کو معاف کر پاؤ گے؟ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری دادی کی روح بھٹکتی رہے؟ اذلان کا دل دادی کے ان الفاظ پر بسیج گیا۔ وہ سخت ضرور تھا، مگر دادی کے معاملے میں اس کا دل موم کا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی مٹھیوں کو بھینچا۔ وہ اپنی انا اور نفرت کو دادی کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے دادی جان، اذلان نے ہار مانتے ہوئے کہا، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں آپ کو لے جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ دادی جان کے چہرے پر امید کی کرن جاگی۔ وہ جلدی سے بولی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے بیٹا۔ میں آپ کو وہاں لے ضرور جاؤں گا، لیکن میں اس لڑکی سے بات نہیں کروں گا، اور نہ ہی آپ مجھے مجبور کریں گی کہ میں اسے اس گھر میں لاؤں۔ ہم صرف جائیں گے، آپ اس سے مل لیجیے گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ اذلان نے دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سنایا۔ دادی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ منظور ہے، مجھے سب منظور ہے، بس مجھے میری بچی تک لے چلو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے گا اذلان، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ دادی جان نے لرزتے ہاتھوں سے اذلان کا سر تھپ تھپایا۔ اذلان نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر اندر نفرت کا طوفان ابھی بھی تھما نہیں تھا۔ وہ صرف دادی کی خاطر جا رہا تھا، ورنہ اس لڑکی کا وجود اس کے لیے کسی کانٹے سے کم نہیں تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے، اور جسے وہ کانٹا سمجھ رہا ہے وہی اس کی زندگی کا گلاب بننے والی ہے۔ اذلان نے اپنے سیکرٹری کو فون ملا کر اگلے دن گاؤں جانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا اور خود لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں اس کی ماں بیگم ثروت بیٹھی چائے پی رہی تھی۔
انہوں نے اذلان کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا اذلان؟ دادی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ماما، وہ ٹھیک ہے، اذلان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کل دادی جان کو لے کر گاؤں جا رہا ہوں۔ بیگم ثروت کے ہاتھ سے چائے کا کپ ٹرے میں زور سے لگا۔ گاؤں؟ کیوں؟ خیریت تو ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ان کے لہجے میں واضح کھٹک تھی۔ دادی جان ضد کر رہی ہیں، وہ ہانیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اذلان کا اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہیں مان رہی اور میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا۔ بیگم ثروت کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اس بڑھیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مرنے والی ہیں اور ابھی بھی اس منحوس لڑکی کا نام ان کی زبان سے نہیں جاتا۔ اذلان تم منع کر دیتے صاحب، اس لڑکی کا منحوس سایہ بھی ہم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ میں مجبور ہوں ماما، اذلان نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لی۔ میں دادی سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں صرف انہیں ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور نہ ہی میں اسے یہاں لانے دوں گا۔ بیگم ثروت نے گہری سانس لی۔ مجھے ڈر ہے اذلان، وہ لڑکی ضرور اپنی ماں کی طرح جادوگرنی ہوگی، کہیں وہ دادی کو شیشے میں اتار کر جائیداد میں حصہ نہ مانگ لے۔ اذلان نے آنکھیں کھولیں اور ماں کو تسلی دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں کسی کو آپ کا حق مارنے نہیں دوں گا۔ کل ہم جائیں گے اور پرسوں واپس آ جائیں گے، قصہ ختم۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اذلان کی لینڈ کروزر حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی۔ پچھلی سیٹ پر دادی جان بیٹھی تھی، جن کی آنکھوں میں برسوں کا انتظار سمٹا ہوا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر اذلان تھا، جس کے چہرے پر بیزاری اور غصہ آیا تھا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی شہر سے دور کچے راستوں کی طرف گامزن تھی، جہاں ایک نئی کہانی ان کی منتظر تھی۔ یہ سفر محبت اور نفرت کے درمیان ایک جنگ کا آغاز تھا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی کچے راستوں پر رواں دواں تھی اور اذلان کے ماتھے پر بل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ گاؤں کی دھول اور گرمی اس شدید کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخر کار ایک بوسیدہ سے مکان کے باہر گاڑی رکی، جہاں کچھ لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ مکان چھوٹا تھا مگر اس کے باہر شامیانے لگے ہوئے تھے اور ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے یہاں؟ اذلان نے گاڑی روکتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ لگتا ہے ہم غلط وقت پر آئے ہیں دادی جان، یہاں تو کوئی تقریب چل رہی ہے۔ دادی جان کی نظریں کھڑکی سے باہر اس گھر پر جمی تھی جہاں ان کے بیٹے نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان بیٹا، تم بس مجھے اندر لے چلو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے بس میری پوتی سے ملنا ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی اور گاڑی سے اتر کر دادی کی طرف کا دروازہ کھولا اور انہیں سہارا دے کر باہر نکالا۔ ان دونوں کے قیمتی لباس اور چمچماتی گاڑی کو دیکھ کر گاؤں والے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ اذلان نے ایک پاس کھڑے شخص سے روبدار لہجے میں پوچھا، یہ نعمان خانزادہ کا ہی گھر ہے؟ جی صاحب، یہ انہی کا گھر ہے۔ وہ شخص جلدی سے بولا، آج ان کی بیٹی ہانیہ کی شادی ہے، اسی لیے یہ رونق لگی ہوئی ہے۔ شادی؟ دادی جان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بچی کی شادی؟ مگر وہ تو ابھی بچی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اذلان کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ 16 سال کی لڑکی اور شادی؟ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا دادی جان، میں نہ کہتا تھا یہ لوگ کیسے ہیں؟ بیٹی جوان ہوئی نہیں کہ بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنے کی کوشش شروع کر دی۔ دادی جان نے اذلان کی بات انسنی کر دی اور لڑ کھڑاتے قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ اذلان نے انہیں گرنے سے بچانے کے لیے تھام لیا۔ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوئی تو وہاں ایک عجیب سا منظر ان کا منتظر تھا۔ ڈھول بجنا بند ہو چکا تھا اور عورتوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک چارپائی پر سرخ جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ہانیہ تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں دلہن بنی وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے کاندھے لرز رہے تھے جیسے وہ رو رہی ہو۔ اس کے سامنے زمین پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی بین کر رہی تھی۔ وہ ہانیہ کی نانی تھی۔ ان کے سفید دوپٹے پر آنسوں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ نانی نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دہائی دی، میں نے سوچا تھا میرے مرنے کے بعد میری بچی کا سہارا بن جائے گا، مگر ان ظالموں نے تو عین وقت پر پیٹھ میں خنجر کھونپ دیا۔ دادی جان تیزی سے آگے بڑھی اور نانی کے قریب پہنچی۔
بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اور میری بچی دلہن بنی کیوں بیٹھی ہے؟ نانی نے سر اٹھا کر اس اجنبی امیر عورت کو دیکھا جسے وہ پہچانتی نہیں تھی۔ آپ کون ہیں بی بی، اور آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ یہاں تو ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ میں نعمان کی ماں ہوں، دادی جان نے بھرائی ہوئی آواز میں تعارف کروایا۔ میں ہانیہ کی دادی ہوں۔ نانی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، مگر ان کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ کوئی اور جذبہ وہاں ٹھہر نہ سکا۔ نعمان کی ماں، اب آئی ہیں آپ جب میری بچی کی زندگی برباد ہونے والی ہے؟ دیکھ لیں اپنے پوتی کے نصیب۔ جس گھر میں آج اس کی ڈولی جانی تھی، انہوں نے ابھی فون کر کے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کر دیا؟ اذلان نے پہلی بار مداخلت کی۔ اس کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ عین وقت پر انکار؟ وجہ کیا ہے؟ نانی نے روتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھا۔ جہیز صاحب جی، جہیز۔ وہ کہتے ہیں اگر 5 لاکھ روپے نقد اور موٹر سائیکل نہیں ملی تو وہ بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ میں غریب عورت کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ؟ میں نے تو لوگوں کے گھروں میں برتن دھو دھو کر اس یتیم بچی کو پالا ہے۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اس کے زیور اور کپڑوں میں لگا دی۔ اب میرے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں بچے۔ صحن میں موجود عورتوں نے چہمگوئیاں شروع کر دی۔ میں نے کہتی تھی کہ یتیم بچی کا رشتہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، تبھی لڑکے والوں نے عین وقت پر نخرے دکھائے ہیں۔ ایک عورت نے دوسری کے کان میں زہر گھولا۔ ہاں اور کیا، ماں بھی تو ایسی ہی تھی، گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ بیٹی کے نصیب بھی ویسے ہی ہیں۔ اب اس سجی سجائی دلہن کو کون بیاہے گا؟ یہ تو ساری عمر کے لیے داغ لگ گیا۔ دوسری عورت نے لقمہ دیا۔ ہانیہ جو خاموش بیٹھی تھی ان آوازوں کو سن کر مزید سمٹ گئی۔ اس کے معصوم دل پر یہ باتیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ غریب ہے اور یتیم ہے۔ اذلان کے کانوں میں یہ باتیں پڑی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگرچہ وہ ہانیہ کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر وہ خانزادہ خاندان کی عزت تھی۔ اس کے خاندان کی لڑکی کے بارے میں یہ گھٹیا باتیں اس کی انا کو للکار رہی تھی۔ خاموش۔ اذلان کی دھاڑ سے پورا صحن گونج اٹھا۔ سب عورتیں سہم کر خاموش ہو گئیں۔ اگر کسی نے ایک لفظ بھی مزید بکواس کی تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ یہ خانزادہ خاندان کی بیٹی ہے، کوئی لاوارث نہیں ہے۔ اذلان نے جیب سے اپنا والٹ نکالا اور نانی کی طرف بڑھا کر، کتنے پیسے مانگے انہوں نے؟ 5 لاکھ؟ میں دیتا ہوں 10 لاکھ۔ ابھی ان کے منہ پہ ماریں اور کہیں کہ بارات لے کر آئیں۔ میں دیکھتا ہوں پیسوں کی خاطر وہ کتنا گرتے ہیں۔ میں اپنی دادی کی پوتی کی شادی رکنے نہیں دوں گا۔ نانی نے حیرت اور امید سے اذلان کو دیکھا۔ کیا سچ میں صاحب جی آپ ہماری مدد کریں گے؟ اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ نے میری لاج رکھ لی۔ اذلان نے چیک بک نکالی اور پین سے رقم لکھنے لگا۔ اسے ہانیہ ہی اس کی نانی سے ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی خاندانی ساکھ کو بچا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ خانزادہ کی پوتی کی شادی جہیز کی وجہ سے رک گئی۔ نہیں اذلان، دادی جان کی سخت آواز نے اذلان کا ہاتھ روک دیا۔ تو اذلان نے چونک کر دادی کو دیکھا۔ دادی جان آپ روک کیوں رہی ہیں؟ میں مسئلہ حل کر رہا ہوں، یہ لوگ پیسے کے بھوکے ہیں، میں ان کا منہ بند کر دوں گا۔ خبردار جو تم نے 1 روپیہ بھی ان بھکاریوں کو دیا۔ دادی جان نے نانی کے سامنے کھڑے ہو کر فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ میری پوتی ہے اذلان، کوئی بوجھ نہیں جسے پیسوں کے زور پر کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ جو لوگ شادی سے پہلے ہی سودے بازی پر اتر آئے ہیں، وہ شادی کے بعد میری معصوم بچی کو کیا خاک خوش رکھیں گے؟ ساری زندگی سے تانے دیں گے اور ذلیل کریں گے۔ تو پھر کیا کریں دادی جان؟ اذلان نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ سن نہیں رہے کہ یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ اگر آج اس کی بارات نہ آئی تو اس کی بدنامی ہوگی، گاؤں والے اسے جینے نہیں دیں گے۔ ہونے تو بدنامی۔ دادی جان نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو سہم کر انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن میں اپنی پوتی کو ان لالچی بھیڑیوں کے حوالے نہیں کروں گی۔ ہانیہ کی شادی وہاں نہیں ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نانی نے دادی کے قدم پکڑ لیے۔ بی بی جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آج بارات واپس چلی گئی تو میری ہانیہ کنواری رہ جائے گی، کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ لوگ کہیں گے لڑکی میں کھوٹ تھا۔ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں، پیسے دے کر جان چھڑا لیں، ورنہ میری بچی جیتے جی مر جائے گی۔ دادی جان نے نانی کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ حوصلہ کریں بہن، میری پوتی میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کھوٹ ان لوگوں کی نیت میں ہے، اور جہاں تک بات ہے اس کا ہاتھ تھامنے کی تو میری پوتی لاوارث نہیں ہے۔
اذلان حیرت سے دادی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادی کیا کرنے والی ہیں۔ دادی جان نے مڑ کر اذلان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جس نے اذلان کو اندر تک ہلا دیا۔ اذلان، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری ہر بات مانو گے۔ اذلان کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ جی دادی جان، مگر اس بات کا یہاں کیا تعلق ہے؟ دادی جان نے ہانی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم میری پوتی کی عزت بچاؤ گے، تم ہانیہ سے نکاح کرو گے اذلان، ابھی اور اسی وقت۔ اذلان کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ دادی جان کے الفاظ کسی بوم کی طرح اس کے دماغ پر پھٹے تھے۔ وہ بے یقینی سے دادی کو دیکھ رہا تھا جو بڑی امید سے اس کے جواب کی منتظر تھیں، جبکہ ذہن میں موجود ہر شخص کی نظریں اب اذلان پر جمی ہوئی تھیں۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اذلان نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، آپ چاہتی ہیں کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں جس کے وجود کو بھی میں اپنے لیے گالی سمجھتا ہوں؟ آپ اس عورت کی بیٹی کو میری بیوی بنانا چاہتی ہیں جس نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹی؟ ہاں اذلان، میں ہوش میں ہوں اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، دادی جان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آج سوال میری پسند یا تمہاری نفرت کا نہیں، بلکہ خانزادہ خاندان کی عزت کا ہے۔ اگر آج یہ بارات واپس چلی گئی اور میری پوتی اس جوڑے میں بیٹھی رہ گئی تو جگ ہسائی کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی اذلان۔ لوگ کہیں گے خانزادہ کی پوتی کو جہیز کی وجہ سے ٹھکرا دیا گیا۔ کیا تم یہ بات برداشت کر لو گے اذلان؟ اذلان نے مٹھیوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو ابھی بھی سر جھکائے مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اسے ہانیہ پر ترس نہیں بلکہ شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ کس امتحان میں پھنس گیا ہے۔ دادی جان، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ نہیں، اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں اس کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ میری زندگی برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہیں؟ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر رہی بلکہ ایک بے سہارا کو چھت دے رہی ہوں۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری خاطر اذلان، صرف میری خاطر اس بچی کی عزت رکھ لو۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ دادی کی آنکھوں میں موجود آنسو اسے کمزور کر رہے تھے۔ دادی جان نے اس کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، دیکھو اذلان، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جب تک تم خود راضی نہیں ہوگے کوئی تم پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ یہ صرف تمہاری منقوہہ رہے گی، اسے صرف تمہارے نام کا تحفظ چاہیے تاکہ دنیا کی میلی نظروں سے بچ سکے۔ کیا تم اپنی بوڑھی دادی کو مایوس کرو گے؟ اذلان نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی انا اور نفرت تھی اور دوسری طرف دادی کی محبت اور خاندان کی عزت۔ آخرکار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے دادی جان، اذلان نے سرد اور سپاٹ لہجے میں فیصلہ سنایا، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں نکاح کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ یاد رکھیں گی کہ میں یہ نکاح صرف آپ کے حکم پر ایک مجبوری سمجھ رہا ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے لیے صرف ایک ذمہ داری ہوگی اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دادی جان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے منظور ہے بیٹا، سب منظور ہے۔ دادی جان جانتی تھی کہ نفرت اور محبت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ ہانیہ کی معصومیت ایک دن اذلان کا دل جیت لے گی۔ اسی وقت نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ ذہن میں ایک عجیب سی فضا تھی، نہ کوئی خوشی نہ کوئی مبارکباد، بس ایک خاموش معاہدہ ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو تو جیسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس نانی کے اشارے پر خاموشی سے قبول ہے کہہ کر اذلان نے بھی اسپاٹ لہجے میں ایجاب و قبول کر لیا، اور یوں ہانیہ نعمان خانزادہ اذلان کی منقوہہ بن گئی۔ نکاح کے فوراً بعد اذلان نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دادی جان، اب مزید ایک لمحہ بھی یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہانیہ کو بھیجیں، ہم ابھی شہر واپس جا رہے ہیں۔ نانی نے روتے ہوئے ہانیہ کو گلے لگایا اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ ہانیہ نے صرف ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ اس گھر کو خیر آباد کہا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہ اذلان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دادی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سناٹا رہا۔ اذلان نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ کسے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔
رات گئے جب لینڈ کروزر حویلی کے پورچ میں رکی تو سب گھر والے جاگ رہے تھے۔ گاڑی کی آواز سن کر تایا جان، تائی جان یعنی بیگم ثروت اور چچا چچی سب باہر نکلا۔ وہ حیران تھے کہ اذلان اور دادی اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ اذلان گاڑی سے اترا اور پیچھے کا دروازہ کھولا۔ دادی جان باہر نکلی اور ان کے پیچھے ہانیہ بھی لرزتے قدموں کے ساتھ باہر آئی۔ ہانیہ کو دلہن کے جوڑے میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کون ہے؟ تایا جان نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اماں جی، یہ لڑکی کون ہے اور اس حلیے میں آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بیگم ثروت کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر جم گئیں اور انہیں پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ ان کے چہرے پر شدید نفرت ابھر آئی۔ اذلان، یہ مذاق نہیں ہے۔ بیگم ثروت چیخیں، تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ اسی بد کردار عورت کی بیٹی ہے نا؟ بس ماما، اذلان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروایا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سب سہم گئے۔ خبردار، جو اب کسی نے اس لڑکی کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ بولا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ کیا بیوی؟ سب کے منہ سے بیک وقت چیخ نکلی۔ ہاں، بیوی۔ اذلان نے ہانیہ کے قریب جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور دادی کا حکم ہے۔ میں ہانیہ سے نکاح کر چکا ہوں اور اب یہ اسی حویلی میں رہے گی۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اپنے پاس رکھے۔ اذلان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ بیگم ثروت اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ ارے اس لڑکی کی رگوں میں گندا خون ہے، یہ ہمیں برباد کر دے گی۔ تم نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے۔ اذلان، میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اذلان نے سرد مہری سے جواب دیا۔ اب یہ بحث فضول ہے، یہ میری منقوہہ ہے اور اس کا احترام اس گھر کے ہر فرد پر لازم ہے۔ اذلان نے ہانیہ کا بازو پکڑا اور اسے لے کر حویلی کے اندر بڑھ گیا۔ ہانیہ کا دل سینے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذلان جو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا سب کے سامنے اس طرح اس کا دفاع کرے گا۔ دادی جان پیچھے کھڑی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ اذلان ہانیہ کو لے کر سیدھا دادی کے کمرے کی طرف گیا اور دروازے پر اسے چھوڑ کر بولا، دادی جان، ہانیہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ ہماری بات طے ہوئی تھی کہ اس صرف نام کی بیوی ہے، اسی لیے اس کا ٹھکانہ آپ کا کمرہ ہوگا۔ دادی جان نے سر ہلا دیا۔ بالکل بیٹا، یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ اذلان نے ایک آخری نظر ہانیہ پر ڈالی جس میں تنبیہ اور سرد مہری تھی، پھر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کا امتحان ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل آزمائشیں تو اب شروع ہوئی تھیں، کیونکہ حویلی کا ہر فرد اب اس کا دشمن بن چکا تھا سوائے دادی کے۔ اور آج جب وہ اس کے کمرے میں تھی تو کمرے میں موجود حبس اور گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اذلان کا قداور وجود ہانیہ پر ایک پہاڑ کی طرح جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں دبی وہ تصاویر ہانیہ کی عزت اور کردار پر سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی ہمت اس کے اندر جاگ رہی تھی، وہ ہمت جو سچائی کی طاقت سے ملتی ہے۔ اذلان، خدا کے لیے اپنی عقل سے کام لیں، ہانیہ نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے سرخ لباس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ان تصاویر کو دیکھ رہے ہیں اور مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، لیکن ذرا غور تو کر لیں، یہ لباس، یہ جوڑا جو میں نے پہن رکھا ہے، یہ آج شام ہی دادی جان نے مجھے دیا ہے۔ یہ تو ابھی ٹرنک سے نکلا ہے، اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں پہنا، تو یہ تصویریں کیسی سچی ہو سکتی ہیں؟ اذلان جو غصے میں اندھا ہو رہا تھا، ہانیہ کی اس دلیل پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی گرفت ہانیہ کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے ان تصاویر پر دوبارہ نظر ڈالی۔ تصویر میں موجود لڑکی نے ہو بہو وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس وقت ہانیہ کے تن پر تھا۔ اذلان کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اگر یہ لباس آج ہی نکلا اور ہانیہ صبح سے گھر کے کاموں اور کچن میں مصروف تھی جسے اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو باہر جا کر کسی نامحرم سے کیسے مل سکتی تھی؟ اور یہ تصاویر اتنی جلدی کیسے اس کے آفس پہنچ سکتی ہیں؟ اور میں صبح سے کچن میں تھی اذلان، ہانیہ نے روتے ہوئے مزید کہا تو اس کی آواز میں سچائی کی کھنک تھی۔ میں تو ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں نکلی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ کسی نے آپ کو بیوقوف بنایا تھا کہ آپ مجھے اس گھر سے نکال سکیں۔ اذلان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔
شک کے بادل چھٹنے لگے اور اس کی جگہ ایک عجیب سی شرمندگی لے رہی تھی۔ اسے اپنی چچی نورین کی وہ مسکراہٹ یاد آئی جب وہ گھر میں داخل ہوا رہا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کسی کی چال کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اس کی انا ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک مرد تھا اور ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کے سامنے سر جھکانا یا معافی مانگنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ بیوی ہانیہ جیسی ہو جسے وہ ہمیشہ حقارت سے دیکھتا رہا ہو۔ بس کرو، اذلان نے جھنجھلا کر ہانیہ کو خود سے دور دھکیلا۔ مجھے مزید تمہاری بکواس نہیں سننی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ہانیہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اسے اذلان کے رویے پر مزید دکھ ہوا۔ سچ ثابت ہونے کے باوجود بھی اس شخص کے لہجے میں نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ مزید وہاں رک کر اپنی تذلیل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ہانیہ نے اپنے دوپٹے سے منہ چھپایا اور روتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی، اور اذلان وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے غصے سے وہ تصویر زمین پر پٹخ دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ لعنت ہے تم پر اذلان، اس نے خود کو کوسا، تم نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف ہانیہ روتی ہوئی سیدھی دادی جان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس وقت پوری حویلی میں صرف وہی ایک دروازہ تھا جو اس کے لیے کھلا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح دادی کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے بستر کے پاس زمین پر گر گئی۔ دادی جان جو عشاء کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی، ہانیہ کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ میری بچی، دادی جان نے جلدی سے جھک کر ہانیہ کو کاندھوں سے تھاما۔ کیا ہوا ہانیہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں دلہن بنا کر بھیجا تھا، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ دادی جان، آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا مجھے۔ ہانیہ نے دادی کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے، آپ نے کیوں مجھے وہاں بھیجا؟ دادی جان کا دل ہانیہ کے آنسو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اذلان نے ضرور کچھ کہا ہے۔ چپ کر جا میری گڑیا، چپ کر جا، میں پوچھوں گی اذلان سے، اس کی اتنی ہمت کہ اس نے میری بچی کو رلایا؟ نہیں دادی جان، اب پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہانیہ نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور کاجل بہہ کر گالوں پر جم گیا۔ میرے نصیب ہی کھوٹے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا۔ پہلے ماں باپ چھن گئے، پھر دادا کا گھر چھوٹ گیا، اور اب جب اپنے گھر واپس آئی ہوں تو یہاں بھی سب کے لیے اجنبی ہوں۔ ہانیہ کا لہجہ اتنا دکھ بھرا تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ دادی جان، آپ کہتی ہیں کوشش کروں، میں کون سی کوشش کروں؟ کس چیز کی کوشش کروں جب اگلے بندے کے دل میں میرے لیے صرف زہر بھرا ہو تو میری محبت یا میری خدمت کیا ہی کر لے گی؟ مجھے لگتا ہے میں زیادہ جی نہیں پاؤں گی دادی جان، یہ گھٹن مجھے مار دے گی۔ اذلان، جو ہانیہ کے پیچھے پیچھے اسے دیکھنے آیا تھا کہ وہ کہاں گئی، دادی کے کمرے کے دروازے کے باہر رک گیا۔ دروازہ نیم وا تھا اور اندر سے ہانیہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا تھا، لیکن ہانیہ کے الفاظ سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، دادی جان نے روتے ہوئے ہانیہ کا ماتھا چوما۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ کیا بہتر کرے گا دادی؟ ہانیہ کی آواز میں مایوسی کی انتہا تھی۔ وہ مجھ پر کردار کشی کے الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بد کردار ہوں۔ آپ بتائیں، کیا میں ایسی ہوں؟ میں تو آپ کے پاس سے کہیں نہیں جاتی۔ دروازے کے باہر کھڑے اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے مکہ مارا ہو۔ وہ کھڑکی کی اوٹ سے اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ ہانیہ دادی کے قدموں میں بیٹھی کسی معصوم بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ اس کے آنسو، اس کا انداز، اس کی تڑپ، یہ سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ اذلان چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ہانیہ کو بد کردار کہا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، اذلان کے دل سے آواز آئی۔ وہ پہلی بار ہانیہ کو صرف نفرت کی اینک سے نہیں بلکہ حقیقت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اتنی پاکیزگی سے اپنی دادی سے لپٹ کر رو رہی تھی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اذلان کو اپنی ماں اور چچی کی تمام باتیں جھوٹی لگنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے ایک کانٹا سمجھ کر مسلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ دراصل ایک پھول ہے جسے غلط فہمیوں کی دھول نے چھپا رکھا ہے۔
اذلان وہاں مزید کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے اندر ندامت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ اسے ہانیہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آیا اور اندھیرے میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کے کانوں میں ہانیہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے میں زیادہ جی نہیں پاؤں گی۔ ہانیہ کا یہ جملہ اذلان کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ نہیں ہانیہ، اذلان نے اندھیرے میں خود کلامی کی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میں مانتا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی دل سے قبول نہیں کیا، لیکن میں ظالم نہیں ہوں۔ میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ اس رات حویلی میں سب سو رہے تھے، لیکن 2 لوگ جاگ رہے تھے۔ ایک دادی کے کمرے میں ہانیہ جو اپنے نصیب پر رو رہی تھی، اور دوسرا اپنے کمرے میں اذلان جو اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ یہ رات اذلان کی سوچ کو بدلنے والی تھی۔ اسے ابھی محبت کا تو علم نہیں تھا، لیکن اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ ہانیہ وہ نہیں ہے جو اسے بتایا گیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو حویلی کا ماحول بظاہر تو ویسا ہی تھا، لیکن اذلان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھا، لیکن اس کی نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ کب وہ ہانیہ کو دیکھے گا اور شاید اپنی نظروں سے ہی صحیح اس سے معذرت کر سکے گا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ نیچے ناشتے کی میز پر ایک اور طوفان اس کا منتظر ہے۔ ہانیہ رات بھر رونے کی وجہ سے بیمار پڑ چکی تھی اور اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے گھر کے کاموں کے لیے نیچے جانا تھا۔ اذلان نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج وہ ہانیہ کو ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رات کے پچھلے پہر ہانیہ کی آنکھ لگی تھی، مگر یہ نیند بھی پرسکون نہیں تھی۔ خواب میں بھی اسے اذلان کا غصے سے بھرا چہرہ اور وہ تصاویر دکھائی دیتی رہیں، جن کی وجہ سے اس کی روح گھائل ہو چکی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں سوجن کی وجہ سے بمشکل کھل رہی تھیں۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود کو پہچان نہ سکی۔ چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ ہانیہ نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ وقت پر نیچے کچن میں نہ پہنچی تو چچی نورین اور تائی جان کا غصہ اسے سہنا پڑے گا، اور کل رات کے واقعے کے بعد وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی تاکہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے حبس کا احساس ہوا۔ ملازمائیں ابھی تک نہیں آئی تھیں اور برتنوں کا ڈھیر سینک میں پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر آستینیں اوپر چڑھائیں اور کام میں جت گئی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور بار بار چکر آ رہے تھے، مگر اس کے پاس رکنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہانیہ کا دل دہل گیا۔ اسے لگا شاید چچی نورین اتنی صبح چیک کرنے آئی ہیں کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے مڑی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ کچن کے دروازے پر اذلان خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، شاید جاگنگ کے لیے جا رہا تھا، مگر اس وقت وہ رک کر ہانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اذلان کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں رات پر بہنے والے آنسوؤں کے نشان ابھی بھی نمایاں تھے، اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کی اذیت کی گواہی دے رہی تھیں۔ ہانیہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں۔ اسے لگا کہ اذلان اب پھر سے اس پر برس پڑے گا یا اسے کچن میں دیکھ کر کوئی نیا تانا دے گا۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے لرزتی آواز میں سلام کیا اور دوبارہ چولہے کی طرف مڑ گئی تاکہ اذلان کی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اذلان نے سلام کا جواب دیا، دل میں، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ وہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ وہ پانی پی سکتا تھا اور چلا جاتا، مگر اس کے قدم وہاں جم گئے تھے۔ کل رات دادی کے کمرے میں سنی ہوئی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ میں زیادہ جی نہیں پاؤں گی، یہ جملہ اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اذلان کی بھاری آواز کچن کے سناٹے میں گونجی۔ ہانیہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔
اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اذلان نے واقعی اس کی طبیعت کا پوچھا ہے یا یہ بھی کوئی نیا طنز ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ ہکلائی۔ اذلان نے پانی کی بوتل سلیب پر رکھی اور اس کے قریب آیا۔ جھوٹ بولنا بند کرو ہانیہ، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ آنکھیں دیکھو اپنی آئینے میں جا کر۔ یہ سن کر ہانیہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ یہ حالت آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ کے الزامات نے مجھے یہ دن دکھایا ہے، مگر وہ خاموش رہی اور سر جھکا کر بولی بس رات نیند نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ اذلان نے فوراً پوچھا۔ کیا چوری پکڑے جانے کا خوف تھا؟ یہ جملہ ادا ہوتے ہی اذلان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی جو لاشعوری طور پر زبان پر آ گئی تھی، حالانکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ تصاویر جعلی تھی۔ ہانیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس کی سوجی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ آپ ابھی بھی مجھے چور سمجھتے ہیں اذلان؟ ہانیہ کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اذلان لاجواب ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن شاید آپ کے لیے میری سچائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں ہٹا لیں۔ میں نے ایسا نہیں کہا، میرا مطلب تھا کہ وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرے بنا اپنی انا کو ٹھیس پہنچائے۔ چھوڑو یہ سب، اذلان نے بات کا رخ موڑا اور سینک میں پڑے برتنوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب تم اکیلی کیوں دھو رہی ہو؟ گھر میں ملازموں کی فوج ہے، انہیں تنخواہ کس بات کی ملتی ہے؟ وہ چچی جان نے کہا تھا کہ ملازمہ چھٹی پر ہے، اسی لیے مجھے کرنا ہوگا، ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ملازمہ چھٹی پر ہے، یہ سفید جھوٹ تھا کیونکہ وہ خود ابھی پورچ میں ڈرائیور اور ملازمہ کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر آیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ سب جان بوجھ کر ہانیہ کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی، مگر یہ غصہ ہانیہ پر نہیں بلکہ اپنی چچی اور گھر کے نظام پر تھا۔ اسے چھوڑ دو، اذلان نے حکم صادر کیا۔ جی؟ ہانیہ سمجھی نہیں۔ میں نے کہا ان برتنوں کو چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، جب ملازمہ آئے گی تو وہ خود دھو لے گی، تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، اذلان نے سختی سے کہا۔ لیکن اذلان، اگر چچی جان نے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہوں گی، اور پھر تائی جان بھی ناشتے کا پوچھ رہی ہوں گی۔ ہانیہ کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ چھوڑ دو، اذلان نے قدرے اونچی آواز میں کہا، جس سے ہانیہ سہم گئی۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور تب تک باہر مت آنا جب تک میں نہ کہوں۔ ہانیہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اذلان اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے یا اسے کسی نئی مصیبت میں ڈال رہا ہے، لیکن اذلان کے لہجے میں حتمی حکم تھا جسے ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے نل بند کیا اور گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے۔ جی بہتر، وہ دھیمی آواز میں بولی اور تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگی ہو۔ اذلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے سینک میں پڑے برتنوں کو اور پھر کچن کی دیواروں کو دیکھا جہاں وہ لڑکی اکیلی سارا دن کام کرتی تھی، جبکہ گھر کی باقی خواتین آرام سے سو رہی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہانیہ اس گھر میں بہو نہیں بلکہ ایک قیدی کی طرح رہ رہی ہے، اور اس قید کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا جس نے کبھی اسے تحفظ فراہم ہی نہیں کیا تھا۔ آج حد ہو گئی، اذلان نے مٹھی بھینچی۔ میں مزید یہ تماشا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ بے قصور ہے تو اسے سزا کیوں مل رہی ہے؟ اور اگر وہ قصوروار بھی ہوتی تو کیا اسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا جائز تھا؟ اذلان کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ وہ کچن سے نکلا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں ہانیہ کا خوف زدہ چہرہ نقش ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ناشتے کی میز پر ہانیہ کی عدم موجودگی ایک نیا طوفان کھڑا کرے گی، لیکن آج اذلان خانزادہ اس طوفان کا رخ موڑنے کے لیے تیار تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہانیہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ ظلم کا ساتھ مزید نہیں دے سکتا تھا۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد جمع ہو چکے تھے۔ بیگم ثروت اور دائی جان اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان تھیں، جبکہ چچی نورین اپنے موبائل میں مصروف تھیں۔ گھر کے مرد حضرات اخبار پڑھ رہے تھے، مگر کچن سے ابھی تک
ناشتہ نہ آنے پر سب کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ یہ لڑکی کہاں مر گئی آج؟ تائی جان نے بیزاری سے میز پر ہاتھ مارا۔ سورج سر پر آ گیا اور ابھی تک چائے کی پیالی نصیب نہیں ہوئی۔ لگتا ہے کل رات کی پارٹی کی تھکان ابھی تک اتری نہیں نواب زادے کی۔ چچی نورین نے موبائل سائٹ پر رکھا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بھابھی جان آپ بھی کن سے امید لگائے بیٹھی ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی صرف کام چور ہے اور کچھ نہیں۔ کل اذلان نے ذرا سا ساتھ کیا دے دیا، اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے۔ ابھی ان کی باتیں جاری تھی کہ کچن کا دروازہ کھلا اور ہانیہ ہاتھوں میں بھاری ٹرے اٹھائے لرزتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اذلان نے اسے کمرے میں رہنے کا کہا تھا، مگر ہانیہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر کے بزرگوں کا حکم ڈال سکے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے واضح تھے۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ ہانیہ نے جیسے ہی میز کے قریب آ کر ٹرے رکھی تو تائی جان نے تیکھی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ بجائے اس کے کہ اس کی بیماری کو دیکھتے انہوں نے طنزیہ انداز میں منہ بنایا، ارے واہ یہ کون سا چاند چڑھا لیا جو ایسی منحوس شکل بنائی ہوئی ہے؟ تائی جان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، ہاں رات تو بڑی شہزادی بن پھر رہی تھی، زیورات سے لدی، اور اب دیکھو ذرا ایسا لگ رہا ہے جیسے سارا ماتم اسی کے چہرے پر ہے۔ گھر میں مہمانوں کے سامنے تو بڑا بن سور کر آتی ہو اور ہمارے سامنے یہ حلیہ۔ ہانیہ نے شرمندگی اور دکھ سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ خاموشی سے کپوں میں چائے انڈیلنے لگی۔ کچھ نہیں تائی جان، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی لرزتی آواز کو سنبھالتے ہوئے صفائی دی۔ کچھ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ تائی جان نے اسے جھڑک دیا، کل ہم لوگ یہاں موجود نہیں تھے، کیا کل گلاتی رہی ہو؟ ضرور کوئی ڈرامہ کیا ہوگا تم نے تاکہ اذلان کی ہمدردی حاصل کر سکو، مگر یاد رکھنا تم جیسی چالاک لڑکیوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہانیہ کے آنسو پلکوں پر لرزنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کہے گی تو اسے جھوٹ سمجھا جائے گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آہٹ گونجی۔ سب نے چونک کر دیکھا جہاں اذلان خانزادہ مکمل تیاری کے ساتھ سوٹ میں ملبوس نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی اور ایک روب تھا کہ ہال میں موجود ہر شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اذلان کی نظریں سیدھی ہانیہ پر جمی تھی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اذلان تیز قدموں سے چلتا ہوا میز کے قریب آیا اور ہانیہ کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی چھین لی۔ اس نے کیتلی کو اتنے زور سے میز پر پٹخا کہ چینی کے کپ چھلک گئے اور چائے میز پر پھیل گئی۔ پورا ڈائننگ ہال لرز اٹھا۔ بس کیجیے تائی جان، اذلان کی آواز گرجدار تھی جس میں واضح وارننگ تھی۔ بیگم ثروت اور تائی جان ہکا بکا رہ گئیں۔ بیگم ثروت نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا، اذلان یہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ تم اپنی تائی جان سے ایسے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، اور وہ بھی اس دو کوڑی کی لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں ماما، اذلان نے ہانیہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اپنی نظریں سب پر گھمائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ہانیہ سے اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ کیا اس کا سانس لینا بھی آپ لوگوں کو گوارا نہیں ہے؟ یہ بیمار ہے، اسے بخار ہے، کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ سب ڈرامے ہیں اذلان۔ چچی نورین نے فوراً بات کاٹی، یہ صرف کام سے بچنے کے بہانے ہیں۔ تم مرد ہو نا، تم نہیں جانتے ان عورتوں کی چالیں۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے چچی جان۔ اذلان نے سختی سے ان کی بات کاٹی، میں نے خود دیکھا ہے اس کی حالت، اور اگر یہ ڈرامہ بھی کر رہی ہے تو اسے کرنے دے، کیونکہ یہ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، بیوی ہے وہ میری۔ اذلان نے پورے کمرے میں ایک نظر ڈالتے ہوئے بلند اور دو ٹوک آواز میں کہا، آپ لوگ شاید یہ بات بھول چکے ہیں یا بھولنا چاہتے ہیں، مگر میں نہیں بھولا۔ نہیں ہے یہ تمہاری بیوی۔ تائی جان چیخ اٹھی اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ہم نہیں جانتے اسے اور نہ ہی مانتے ہیں، یہ اس خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی، لیکن میں جانتا ہوں اسے۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نکاح کے 3 بول بولے ہیں میں نے اس کے ساتھ۔ یہ میری عزت ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ میں اب تک خاموش تھا مگر اب اور نہیں۔ اذلان نے ہانیہ کے ہاتھوں سے پلیٹیں لے کر واپس میز پر رکھی اور ہانیہ کا بازو پکڑ کر اسے سب کے سامنے کھڑا کیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ شخص جو کل رات اسے دھتکار رہا تھا آج پوری دنیا سے اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اور سن لیں سب لوگ کان کھول کر، اذلان نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، آج کے بعد ہانیہ کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ اس گھر میں ملازموں کی ایک فوج موجود ہے۔
اگر کچن میں کام کرنا ہے تو رمشا اور ملیحہ کریں گے، ہانیہ اس گھر کی بہو ہے، کوئی نوکرانی نہیں۔ یہ کیا؟ رمشا اور ملیحہ جب تک خاموش تماشا دیکھ رہی تھیں، غصے سے تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ ہمیں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ ہم آپ کی بہنیں ہیں اور آپ ہمیں کچن میں کام کرنے کا کہہ رہے ہیں، صرف اس لڑکی کو آرام دینے کے لیے؟ تو یہ میری بیوی ہے۔ اذلان اس دفعہ پھر چلا کر بولا، اگر میری بہنیں شہزادیاں ہیں تو میری بیوی بھی کسی سے کم نہیں، اسے بھی اس عزت اور آرام کا حق ہے جو اس گھر کی بیٹیوں کو ہے۔ آئندہ اگر میں نے ہانیہ کے ہاتھ میں جھاڑو یا برتن دیکھے یا کسی نے اس سے بدتمیزی کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان کے لہجے میں ایسا فیصلہ کن انداز اور آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ پورا ڈائننگ ہال سہم گیا۔ بیگم ثروت کا چہرہ فق ہو گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تائی جان اور چچی نورین کے پاس تو بولنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ ہانیہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اذلان کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے اپنا سمجھا۔